السلام علیکم پیارے دوستوں۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں حارث نامی لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کا باپ کھیتوں میں کام کر کے اپنی بیوی بچے کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس ہل جوتنے کے لیے کوئی بیل نہ تھا۔ بیچارے کو بیج بونے کے لیے گدال اور کھپری خود ہی استعمال کرنا پڑتی تھی، جس میں بہت محنت لگتی تھی۔ ایک روز اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک بیل خریدے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کھیتوں میں زیادہ محنت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ فصل زیادہ ہو اور اسے اچھے پیسے ملے جنہیں جمع کر کے وہ ایک بیل خرید لے۔ اس کی بیوی کو جب یہ بات پتہ چلا کہ اس کا شوہر بیل خرید دے گا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے پیارے بیٹے حارث کو بھی یہ بات بتائی۔ حارث بولا، میں اس بیل کا بہت خیال رکھوں گا اور اسے گھاس کھلانے کے لیے باہر میدان میں بھی لے جایا کروں گا اور اسے ندی پر لے جایا کروں گا اور خود ہی نہلایا کروں گا۔ جب سے بیل خریدنے کی بات ہوئی، کسان اور اس کی بیوی نہایت کفاش شاری سے گھر کا خرچہ چلانے لگے تھے تاکہ ان کے پاس بیل خریدنے کے پیسے جلد از جلد جمع ہو جائیں۔ ان کی اس تدبیر کی وجہ سے کچھ پیسے جمع بھی ہو گئے تھے۔ ایک روز خبر آئی کہ حارث کے باپ کا چھوٹا بھائی شدید بیمار ہو گیا ہے۔ بھائی کی بیماری کا سن کر حارث کا باپ بے چین ہو گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ بیمار بھائی کو دیکھنے جائے گا جو ایک دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں کافی دور تھا، تقریباً 8 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس کی بیوی نے جو رقم بیل کو خریدنے کے لیے جمع کی تھی اس کے حوالے کر دی اور بولی، حارث کے ابا، یہ پیسے ساتھ رکھ لو، بھائی کی بیماری میں کام آئیں گے۔ بیل تو ہم بعد میں بھی خرید لیں گے۔ تمہارے ساتھ میں چلتی ہوں، لیکن یہاں پہ بکریوں کا، بطخوں اور کھیتوں کا رکھوالی کون کرے گا؟ ان کاموں کی دیکھ بھال کے لیے میں حارث کو اپنے ساتھ لگا لوں گی، تم کوئی فکر مت کرنا۔ حارث کو بھی علم ہو گیا تھا اب وہ لوگ بیل نہیں خرید سکیں گے کیونکہ ان کے پاس جو رقم تھی وہ اس کے چچا کے علاج کے لیے چلی گئی۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، اپنے ماں باپ کی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، فکر کی کوئی بات نہیں، ہم پھر سے پیسے جمع کر لیں گے، کل سے کھیتوں میں جایا کروں گا۔ اگلے روز حارث صبح سویرے ہی کھیتوں میں پہنچ گیا۔ اس نے کھیتوں کی صفائی ستھرائی، قریبی دریا سے پانی بھر بھر کے لایا اور کھیتوں میں ڈالا۔ وہ دریا سے پانی بھر رہا تھا کہ اچانک اس نے دور سے ایک تختہ آتا دیکھا جو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس تختے پر کوئی شخص لیٹا ہوا تھا جو اسے نظر آیا۔ یقیناً وہ بے ہوش تھا۔ حارث نے بچپن سے ہی تیرنا سیکھ لیا تھا، وہ ایک بہترین تیراک تھا۔ اسے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا اس تختے کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ تختے پر ایک خوبصورت لڑکی آنکھیں بند بے سود سی پڑی ہے۔ وہ بے ہوش تھی۔ حارث تختے کو دھکیلتا ہوا کنارے پر لایا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آ گئی۔ دونوں نے مل کر بے ہوش لڑکی کو اٹھا کر گھاس پہ لٹایا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی، لڑکی کو ہوش آ گیا۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی، ان دونوں کو دیکھنے لگی، پھر آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ایک بڑی بادبانی کشتی میں بیٹھی اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر جا رہی تھی کہ طوفان آ گیا۔ طوفان کے تھپڑ اتنے شدید تھے کہ کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سب لوگ پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے پر سوار ہو گئی۔ اس کی تو جان بچ گئی، مگر اس کے شوہر کا کیا ہوا کچھ پتا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ حارث کی ماں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اسے گھر لے آئی اور خوب خاطر مدارت کی۔ شام کو جب حارث کھیتوں سے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب لوگ باتیں کرنے لگے۔ اس لڑکی کا نام نیاب تھا اور وہ ایک سوداگر کی بیٹی تھی۔ حارث نے اطمینان دلایا تھا کہ اللہ نے چاہا تو اس کا شوہر مل جائے گا، اس لیے وہ فکر نہ کرے۔ حارث کی ماں نے کہا جب تک اس کا شوہر نہیں مل جاتا وہ اطمینان سے اس گھر میں رہے۔ ایک دو روز میں نیاب کو ان کے حالات کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بے حد غریب ہیں۔ وہ حارث سے بھائیوں جیسا پیار کرنے لگی تھی۔ اس نے حارث سے کہا، حارث بھائی، کھیتوں میں تو کام چلتا ہی رہے گا، میں گھر میں خالی بیٹھی کر کیا کروں گی؟ مجھے کھجور کے پتوں سے خوبصورت چابیاں، گلدان والے پنکھے، پھل رکھنے والی ٹوکریاں، زیور رکھنے والے پیسے رکھنے والے صندوقچے، کپڑے رکھنے والے صندوق، راشی چیزیں، ٹوکریاں، چٹائی، جھاڑو اور اس قسم کی دوسری چیزیں بنانا آتی ہیں۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے، وہ یہ سب چیزیں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ ان کا ہاتھ بٹاتے بتاتے میں نے بھی یہ کام سیکھ لیا۔ کل ہم جنگل جا کر کھجور کے پتے لے کر آئیں گے اور ان سے طرح طرح کی چیزیں بنا کر فروخت کیا کریں گے۔ ہمارے پاس چند دنوں میں ہی پیسے کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ حارث کی بات سن کر بہت خوش ہو گیا۔ اگلے روز وہ نیاب کے ساتھ جنگل گیا اور دونوں نے وہاں سے بہت سارے کھجور کے پتوں سے اور سرکنڈے لے آئے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر نیاب اپنے کام میں لگ گئی۔ حارث اس کی مدد کرتا رہا، وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ شام تک اس نے بہت ساری چیزیں بنا لی تھی اور وہ ایک خوبصورت رنگ برنگ کر دیے تھے۔ ان کے گاؤں کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں مختلف قسم کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں سے گاؤں والے روزمرہ کی استعمال کرنے والی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ اگلے روز لوگوں نے دیکھا کہ حارث بھی بازار کے ایک حصے پر زمین پر چٹائی بچھائے کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی مختلف خوبصورت چیزیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان رنگ برنگی اشیاء کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے۔ وہ ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ شام کو جب حارث ان چیزوں کو فروخت کر کے گھر پہنچا تو اس کے پاس بہت سے سکے تھے۔
ان سکوں کو دیکھ کر اس کی ماں اور نیاب بہت خوش ہوئی اور انہیں احتیاط سے گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ ان کا یہ کام بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ اسی دوران قریبی شہر میں موسم بہار کے موقع پر ایک میلہ لگ رہا تھا۔ اس میلے میں بادشاہ اور اس کی بیوی، بچے، امرا وزراء کے علاوہ پورے ملک سے عام لوگ بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ میلہ پورے 30 دن کے لیے جاری رہتا تھا۔ اس میں تمام لوگ اپنی اپنی دلچسپی کی موجود تمام چیزیں لے کر آتے تھے۔ کیا بچے کیا بڑے، سب اس میلے کا بے تابی سے انتظار کرتے تھے۔ نیاب بھی اس میلے کے لیے بہت دنوں سے مختلف چیزیں تیار کر رہی تھی۔ اس نے حارث سے کہا اگر انہوں نے خوبصورت محنت سے کام کیا، اسی میلے میں دکان لگانے سے ان کے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ ان سے ایک نہیں 2 بیل خریدے جا سکیں گے۔ اس کے باوجود ان کے پاس کچھ رقم بچ جائے گی۔ وہ دنوں ہی دنوں میں بڑی محنت سے کام کرنے میں لگ گئے۔ میلہ لگنے تک انہوں نے کھجور کے پتوں سے بہت ساری چیزیں بنا لی تھی۔ حارث ایک ہوشیار لڑکا تھا۔ اس نے میلے کی انتظامیہ سے مل کر ایک خیمہ نما دکان بھی حاصل کر لی تھی اور نیاب کی تیار کی ہوئی اشیاء اس دکان میں رکھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی گامو، جس کے پاس ایک گھوڑا گاڑی تھی، پیسے لے کر اس کا سامان میلے کے خیمے پر پہنچا دیتا تھا۔ حارث نے گامو سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب میلہ لگا رہے گا وہ روزانہ صبح وہاں چھوڑ کر بھی آئے گا اور اسے وہاں سے شام کو لے کر بھی آئے گا۔ میلہ شروع ہونے سے ایک روز پہلے شام کو نیاب نے ایک نہایت خوبصورت پنکھا بنا کر دیا۔ اس پنکھے میں بہت خوبصورت چمکدار رنگ برنگے اور اس کے کناروں پر ننھے ننھے سنہرے گھنگرو لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے جھولنے سے وہ گھنگرو نہایت ہلکی اور دل فریب جھنکار پیدا کرتے تھے جو سننے والوں کو بہت بھلی لگتی تھی۔ نیاب نے یہ پنکھا اسے دیتے ہوئے کہا یہ تمہارے لیے ہے، اس کو اپنے ساتھ میلے میں لے جانا، وہاں جھولتے رہنا، اگر کوئی اس کے بدلے میں ہزاروں شرفیاں بھی دے تم اسے فروخت مت کرنا۔ ایسا خوبصورت پنکھا لے کر حارث بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے ساتھ میلے میں لے گیا۔ میلے میں بہت چہل پہل تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسی پوری دنیا وہاں پر امڑ آئی ہے۔ کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بچے، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے مزے سے میلے میں گھوم پھر رہے تھے۔ حارث نے اپنے خیمے سے تمام چیزیں نکال کر باہر رکھ دی تھی۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو صرف دیکھ ہی رہے تھے مگر بہت سے لوگ خرید بھی رہے تھے۔ جب کوئی گاہک نہ ہوتا تو حارث بڑے پیار سے نیاب کا بنایا ہوا پنکھا اٹھاتا اور مزے سے جھولنے لگتا۔ کئی ایک لوگ اس پنکھے کو خریدنے کی بات بھی کی مگر حارث نے صاف انکار کر دیا۔ حارث ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی دکان کے سامنے نظر آ جاتا تھا۔ اس کی نظریں پنکھے پر لگی ہوئی تھی مگر وہ اس کے بارے میں حارث سے سوال جواب نہیں کر رہا تھا۔ وہ نوجوان اگرچہ شکل و صورت سے کسی اچھے گھر کا لگتا تھا مگر حارث نے اس کی طرف سے کچھ کھٹکا سا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس کافی سکے جمع ہو گئے تھے جن میں 2-4 چاندی کے سکے بھی تھے۔ اسے فکر لگ گئی کہ یہ مشکوک نوجوان اس کی رقم پر ہاتھ نہ صاف کر دے۔ یہ خیال آتے ہی وہ مزید چوکنا ہو کر بیٹھ گیا اور سکوں کی تھیلی اپنے گھٹنوں کے نیچے دبا لی۔ شام ہوئی تو گامو حسب معمول گھوڑا گاڑی لے آیا۔ حارث نے جلدی جلدی سامان سمیٹ کر خیمے میں رکھ دیا، اس کے دروازے کو رسی سے باندھ دیا اور گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں زیادہ نیاب بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ ماں کھنکھاتے ہوئے پیسوں کی تھیلی دیکھ کر بہت خوش ہوئی مگر نیاب نے پیسوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ حارث سے بولی حارث بھیا کیا کوئی پنکھا خریدنے کے لیے بھی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگ انوکھے پنکھے کو خریدنا چاہ رہے تھے مگر پنکھا میں نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ مجھے آپ کی بات یاد تھی کہ کوئی ہزاروں شرفیاں بھی دے تو اسے فروخت مت کرنا۔ ان لوگوں کی شکلیں تمہیں یاد ہے جو پنکھا خریدنا چاہ رہے تھے؟ کیا ان میں کوئی ایسا شخص بھی تھا جس کے لمبے لمبے بال، سیاہ آنکھیں اور رنگ سفید تھا؟ قد مجھ سے اتنا زیادہ ہوگا۔ نے آپ نے ایک اونچا ہاتھ کر کے حارث کو دکھایا۔ حارث اپنے گال پر انگلی رکھ کر اسے بتائے ہوئے حولیے پر غور کرنے لگا۔ وہ نوجوان جو اس کے پنکھے کو دیکھے جا رہا تھا اس کا حولیے پر پورا اترتا تھا۔ وہ نیاب کو کچھ جواب دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کچھ کہے بغیر دروازے پر گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیاب کے کانوں میں اس کی آواز آئی نیاب باجی، لمبے لمبے بالوں، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں، سرخ و سفید رنگ، آپ کے ساتھ ایک ہاتھ لمبے والے بھائی صاحب یہاں دروازے پر کھڑے ہیں۔ نیاب نے یہ سنا تو دوڑ کر دروازے پر آ گئی۔ اس نوجوان کو دیکھتے ہی بے اختیار سسک کر رونے لگی اور اس سے لپٹ گئی۔ حارث یہ منظر دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اس کی ماں بھی شور سن کر وہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حیرانی سے اس نوجوان کو دیکھ کر بولی اماں یہ میرے شوہر ہے۔ نیاب نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ حارث کی ماں نے شفقت سے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے لے کر اندر آئی۔ اندر آ کر نیاب نے حارث سے کہا خدا کا شکر ہے کہ یہ زندہ ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے ننھے ننھے سونے کے گھنگرو والا پنکھا بنایا تھا۔ سونے کے لیے لیٹے تھے تو میں اس پنکھے کو ان کی ہوا جھولتی تھی۔ چھن چھن کی آواز سن کر یہ گہری نیند سو جاتے تھے۔ تمہیں پنکھا دے کر میلے میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ میری امید پر پورا اترا جائے۔ میلے میں پورے ملک سے لوگ شرکت کرتے ہیں، شاید یہ بھی وہاں آ جائیں اور اس پنکھے کو دیکھ کر پوچھیں کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ ایسا پنکھا صرف میں ہی بنا سکتی ہوں اور انہیں یہ بات معلوم ہے۔ اس نوجوان نے کہا پنکھا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تم نے ہی بنایا ہوگا۔ میں نے اس کے بارے میں حارث سے کوئی بات نہیں کی تھی کہ یہ میری پوچھ گچھ سے خوف نہ کھا جائے۔
मैंने फैसला कर लिया था जब ये अपनी दुकान बंद करेगा तो मैं इसका पीछा करूंगा। वो तो शुक्र है मेरे पास मेरे साथ मेरा घोड़ा था, वरना मुझे हारिस का घोड़ा गाड़ी का पीछा करने के लिए भागना पड़ता। इसके बाद नयाब के शोहर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मुझे चौकन्ना तैरना आता था, इसलिए कश्ती तबाह होने के बाद मैंने तैरते हुए किनारे पर पहुंच गया। खुशकिस्मती से मेरी कमर से बंधे पटके में बहुत सारी अशरफियां मौजूद थी। मैं वहां से निकलकर शहर आया और एक सराय में ठहर गया। मुझे ना जाने क्यों यकीन था कि नयाब जिंदा होगी, इसलिए मैंने एक घोड़ा खरीद लिया और इस पर बैठकर हादसे वाले इलाकों में घूमता फिरता कि शायद नयाब मुझे कहीं नजर आ जाए। जब ये मेला शुरू हुआ तो मुझे ये उम्मीद हो गई थी कि दूर दूर से लोग गांव देहातों शहरों से इसमें शिरकत करते हैं। शायद नायाब भी मुझे यहाँ मिल जाए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि हारिस के पंखे की वजह से मैं यहाँ पहुंच गया। अगर हारिस ना होता तो मैं अपनी प्यारी बीवी से कभी भी ना मिल सकता। इसकी बात खत्म हुई, नायाब ने अपनी कहानी सुनाई और हारिस का कारनामा बताया कि इसने इसे कैसे दरिया से निकाला। इसकी माँ ने इसको बेटी बनाकर घर में रखा। इसके शोहर ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया। इस रात नायाब ने बहुत मजे मजे के खाने पकाए और सबने दावत की। मेले खत्म होने के बाद पहले पहले नायाब की बनाई हुई तमाम चीजें फरोख्त हो गई थी। हारिस की माँ के पास ढेरों रुपए जमा हो गए थे। एक शाम वो सब लोग मवेशी मंडी गए, वहां से दो खूबसूरत सेहतमंद बैल खरीद कर ले आए। बैलों को घर लाकर हारिस बहुत खुश हुआ। वह इनके खाने पीने के इंतजाम करने में लग गया। अगले रोज नयाब अपने शोहर के साथ अपने घर रवाना हो गई। इसने हारिस और इसकी माँ का बहुत शुक्रिया अदा किया और इन्हें ताकीद की कि वो इसके घर जरूर आए। इसने इन्हें अपने शोहर के महले वकूँ के बारे में अच्छी तरह बता दिया था। इन लोगों से जुदा होते ही वो लोग बहुत उदास थे। उनकी आंखों में आंसू थे। हारिस का दिल तो नहीं चाह रहा था कि नयाब किसके घर से जाने, मगर मजबूरी थी। नयाब को शोहर भी रंजीदा नजर आ रहा था। चंद दिन गुजर गए कि हारिस का बाबा अपने भाई के घर से वापस आ गया। उसे बड़ी फिक्र लगी हुई थी कि न जाने इसके जाने के बाद घर का क्या हाल हुआ होगा। वो घर पहुंचा तो इसकी बीवी से देखकर खुश हो गई। वो बोला, तुमने बहुत अच्छा किया कि जो रकम हमने बैल खरीदने थे तुमने मेरे भाई के इलाज के लिए दे दी। बीमारी की वजह से वो काम पर भी नहीं जा रहा था और इसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। खुदा का शुक्र है अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। बस अफसोस इस बात का है कि हम दिनों तक बैल नहीं खरीद सकेंगे। हमें फिर से पैसे जमा करने पड़ेंगे। अब तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। तुमने अपने भाई की मदद की थी, अल्लाह ने हमें इसकी मदद का सिला दे दिया। अब इसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि हारिस दोनों बैलों को लेकर घर में दाखिल हुआ। वो इन्हें नहलाने के लिए नदी पर ले गया था। इसके बाप ने जब इतने शानदार और खूबसूरत बैल देखे तो हैरत ज़दा हो गया। इसकी बीवी ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक कहानी सुनाई। तमाम बातें सुनकर हारिस के बाप हैरानी से इन दोनों को देखने लगा। वो बेहद खुश था। इसकी गुर्बत के दिन भी जल्द खत्म हो जाएंगे।